السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرن انگلش وتھ عرفان۔ دوستو، انگلش سیکھنے کا ایک بہت زبردست جو سورس ہے وہ نیوز پیپر ہے، اور اسٹڈیز میں یہ سجیسٹ بھی کیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے انگلش امپروو کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلی بیسس میں نیوز پیپر ضرور پڑھا کریں، اور نیوز پیپر میں جو گرامر یوز ہوتی ہے، جو ووکیبلری یوز ہوتی ہے اسے آبزرو کریں، اور جو کنسٹرکشن آف سینٹنس ہوتی ہیں اسے آبزرو کریں، اور وہ آبزرو کرنے کے بعد اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کی انگلش امپروو کرنے میں۔ تو آج سے ہم یہ پلے لسٹ کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں میں ایک ٹاپک ڈیلی بیسس میں چوز کروں گا فرام دا نیوز پیپر، اور وہ ہم اس کی انگلش پڑھیں گے، اور اس سے ہمیں دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو ہماری نالج میں بھی اضافہ ہوگا اس نیوز کے حوالے سے، اور اس میں جو ووکیبلری یوز ہو رہی ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے، ووکیبلری کیسے یوز ہو رہی ہے، گرامر کیا یوز ہو رہی ہے، اور سینٹنس کس طرح کنسٹرکٹ ہو رہا ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے وہ ہے دا ڈیلی ایکسپریس ٹریبیون۔ یہ پاکستان کا ایک نیوز پیپر ہے، اس میں آج کی ڈیٹ یعنی 21 مئی 2023 کی یہ خبر ہے۔ تو آئیں خبر پڑھتے ہیں۔ The State Bank of Pakistan (SBP) has raised concerns over Pakistan's information technology sector, revealing that a mere 10% of IT graduates possess the necessary skills to secure employment in the IT industry. The State Bank of Pakistan نے concerns raise کی یعنی خدشات ریز کیے ہیں اوور پاکستان IT سیکٹر کے اوپر انہوں نے خدشات ریز کیے ہیں، اور یہ انکشاف کیا ہے کہ صرف محض 10% جو IT گریجویٹ جو پاس آؤٹ ہو کے نکلتے ہیں ان کے پاس نیسیسری اسکلز ہیں ملازمت حاصل کرنے کے لیے انڈسٹری میں۔ صرف 10% لوگوں کے پاس نیسیسری اسکلز ہیں، باقی وہ کہہ رہی ہے رپورٹ کہ 90% لوگوں کے پاس نیسیسری اسکلز نہیں ہیں ملازمت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے۔ دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہاف ایئرلی رپورٹ آن دا کنٹریز اکنامک کنڈیشن، مطلب یہ ہاف ایئر رپورٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، جس میں انہوں نے کنٹریز کی پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کی بات کی ہے، اور ہائی لائٹ کیا ہے وائٹننگ گیپ بٹوین یونیورسٹیز اینڈ IT انڈسٹری posing a significant threat to the sector's future expansion۔ یعنی ایک امپورٹنٹ تھریٹ کے طور پہ انہوں نے دیکھا ہے اس رپورٹ میں کہ IT کا جو سیکٹر ہے اس کا جو فیوچر ایکسپینشن ہے وہ جو ایک خطرے میں ہے اس وقت۔ Despite an increasing number of graduates entering the job market, a vast majority of them lack the competencies required to meet the evolving demands of the digital landscape۔ وہ یہ کہتا ہے کہ although ہر سال اچھے خاصے نمبر جو گریجویٹس ہیں وہ جاب مارکیٹ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن ان کے پاس میجورٹی کے پاس دے لیک کا مطلب وہ شارٹیج ہے ان کی کمپٹنسیز میں، یعنی ان کی جو اسکلز ہیں وہ شارٹیج آف اسکلز ہیں ان کے پاس، جو مارکیٹ میں جس کی ڈیمانڈ ہے۔ مطلب مارکیٹ میں اگر ایک اسکل سیٹ کی ضرورت ہے، وہ اسکل سیٹ ان گریجویٹس کے پاس ہے ہی نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ This disparity in skill sets has become a pressing issue that experts and policy makers are urging to address promptly۔ This disparity یعنی جو ڈفرینس ہے اسکل سیٹ کا، ڈفرینس سے مطلب یہ ہے کہ جو انڈسٹری کو جس کی ضرورت ہے اور یونیورسٹی جو پڑھا رہی ہیں اس میں کافی ڈفرینس ہے، کافی گیپ ہے۔ ہیز بیکم اے پریسنگ ایشو، یہ کافی ارجنٹ ایشو بنتے جا رہا ہے، جو کہ ایکسپرٹس اینڈ لا جو پالیسی میکرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فوراً اس ایشو کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ Pakistan's IT sector has been a crucial driver of economic growth, foreign investment, and potential exports. However, the current situation presents a critical juncture that could impede the sector's progress and hinder the country's long-term economic development۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو IT سیکٹر ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اکنامک گروتھ میں۔ جو ہماری اکنامی ہے اس کی گروتھ میں IT سیکٹر ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، نہ صرف اکنامک گروتھ میں بلکہ فورن انویسٹمنٹ میں بھی۔ جو فورن
انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی آئی ٹی سیکٹر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور پوٹینشیل ایکسپورٹس میں بھی ڈیفینیٹلی جو سافٹ ویئر یہاں ڈیولپ ہوتے ہیں وہ ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں. However, the current situation جو current situation ہے وہ situation کیا ہے؟ current situation disparity in skill set کی بات ہو رہی ہے. presents a critical juncture. critical مطلب ایک important point ہے. ایک یہ جو disparity of skill set ہے یہ impede کر سکتی ہے، یعنی رکاوٹ یا ڈیلے. impede کا مطلب رکاوٹ، یا کوئی چیز جب تاخیر ہو جاتی ہے نا وہ اس کی آئی ٹی سیکٹر کی جو پروگریس ہے اس میں تاخیر کا باعث بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کنٹریز کی جو لانگ ٹرم اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے. تو اس رپورٹ میں نارملی یہ کہا گیا ہے، لارجلی یہ کہا گیا ہے کہ جو یونیورسٹیز سے گریجویٹس پاس آؤٹ ہو رہے ہیں اور اچھے خاصی تعداد میں ہو رہے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ اسکلز نہیں ہیں جو مارکیٹ میں جس کی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا ایس بی پی رپورٹ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سیز این اینول سپلائی آف 20,000 to 25,000 فریش انجینئرنگ اینڈ آئی ٹی گریجویٹس. مطلب اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ پاکستان ہر سال سپلائی کرتا ہے 20,000 سے 25,000 فریش انجینئرنگ اینڈ آئی ٹی گریجویٹس. ہر سال 20,000 سے 25,000 آئی ٹی گریجویٹس یا انجینئرنگ گریجویٹس نکلتے ہیں پاکستان میں. While this has provided a stable base for software exports and the startup industry. اس سپلائی کی وجہ سے سافٹ ویئر ایکسپورٹ اور اسٹارٹ اپ انڈسٹری میں ایک اسٹیبل بیس پیدا ہوا ہے، لیکن ایویڈنس سجیسٹ دیٹ دا کنٹری از ناؤ فیسنگ ہیومن کیپٹل کانسٹرینٹس ان دا آئی ٹی سیکٹر. These constraints, if left unaddressed, will hamper future growth in the industry. تو ان اے نٹ شیل اس رپورٹ میں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ جو اسکل سیٹس جس کی انڈسٹری کو ضرورت ہے وہ اسکل سیٹ شاید یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جا رہی، حالانکہ ہر سال 20,000 سے 25,000 فریش انجینئرنگ اور آئی ٹی گریجویٹس نکلتے ہیں. اور مین پاور تو مارکیٹ میں آ رہا ہے، لیکن وہ مین پاور جو ہے اس میں وہ اسکلز یا جو کمپٹنسیز کی ضرورت جو ہونی چاہیے پاکستان میں وہ ان کو نہیں پڑھائی جا رہی ہے. A forthcoming survey being conducted by the SBP on startups reveal that a majority of IT firms face considerable difficulty in hiring skilled employees. ایک سروے جو ان پروگریس ہے، فورتھ کمنگ یعنی آنے والا سروے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو میجورٹی آف دا آئی ٹی فرمز ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے ان ہائرنگ آف اسکلڈ امپلائیز. This challenge is exacerbated by the limited resources. This challenge مطلب یہ جو چیلنج ہے یہ بڑھ آتا ہے by the limited resources of small and nascent IT firms, making it difficult for them to compete with larger established companies that offer higher salaries and perks. The shortage of skilled resources is the biggest obstacle in achieving the desired growth in software exports and tech startups. In short, فورتھ کمنگ کا مطلب آنے والا سروے، یعنی جو سروے جو ابھی پبلش ہوا نہیں ہے لیکن آنے والا ہے، اس میں یہ ریویل کیا گیا ہے کہ زیادہ تر جو آئی ٹی فرمز ہوتی ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے ان ہائرنگ اسکلڈ امپلائیز. اور یہ جو چیلنج ہے، یعنی چیلنج کس چیز کا؟ ان ہائرنگ آف اسکلڈ امپلائیز، یہ بڑھ رہا ہے بائی دا لمیٹڈ ریسورسز آف اسمال اینڈ نیسنٹ. اسمال یعنی چھوٹے اور نیسنٹ نئے آنے والی آئی ٹی فرمس، میکنگ اٹ ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو کمپیٹ ود. اور اسی شارٹیج آف اسکلڈ امپلائیز کی وجہ سے جو چھوٹی آئی ٹی فرمز ہیں یا جو نئی آئی ٹی فرمز ہیں ان کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے کمپیٹ کرنے میں، جو کہ بڑی لارجر یعنی بڑی یا جو آلریڈی اسٹیبلش کمپنیز ہیں ان سے کمپیٹ کرنے میں ان کو مشکلات فیس کرنا پڑ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہائر سیلریز اور بینیفٹس دیتی ہیں اسکلڈ امپلائیز کو. دا شارٹیج آف اسکلڈ ریسورسز از دا بگیسٹ آبسٹیکل in achieving the desired growth in software exports and tech startups.
اس سروے میں یہ مزید کہا گیا ہے کہ جو اسکلڈ ریسورسز کی جو شارٹیج ہے، اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا آبسٹیکل مطلب رکاوٹ، پرابلم، ایک رکاوٹ یا ڈیلے یا پرابلم ہو رہی ہے، جو ایک گروتھ آنی چاہیے وہ گروتھ حاصل نہیں ہو رہی، اس وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس اسکلڈ ریسورسز نہیں ہیں۔ The report states that only 10% of IT graduates are employable due to weakness in both technical and soft skills. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف 10% لوگ جو آئی ٹی گریجویٹس ہیں ان کے پاس وہ اسکلز ہیں جو کہ وہ ان کو ملازمت حاصل ہو سکتی ہے ان اسکلز کی وجہ سے، اور باقی جو 90% ہیں ان میں وہ ویکنیس ہیں، جو کہ ویکنیسز یعنی بوتھ ٹیکنیکل اینڈ سافٹ اسکلز، ٹیکنیکل اسکلز بھی ان کی ویک ہیں، اور سافٹ اسکلز میں جو ہیومن اسکلز آتی ہیں، کمیونیکیشن اسکلز آ گئیں، انٹرپرسنل اسکلز آ گئیں، ٹیم ورک آ گیا، تو یہ دونوں جو اسکلز ہیں یہ کمزوری کی وجہ سے جو 90% جو آئی ٹی گریجویٹس ہیں وہ ان کو ملازمت ملنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ سافٹ اسکلز سچ ایز مارکیٹنگ، پرابلم سالونگ، کریٹیکل تھنکنگ، انٹرپرینرشپ مائنڈ سیٹ اینڈ انگلش لینگویج پروفیشنسی۔ تو سافٹ اسکلس کی کچھ ایگزامپلس دی گئی ہیں، اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہوں گے کہ انگلش لینگویج پروفیشنسی، انگلش لینگویج کی کتنی امپورٹنس ہے آپ کی امپلائبلٹی میں، یعنی اگر آپ کو ملازمت حاصل کرنے میں آپ کی سافٹ اسکلس میں اگر انگلش لینگویج بھی کمزور ہے تو آپ کو پرابلم کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایکسپرٹس emphasize the need to modernize the curriculum to meet international standards and better serve the demands of overseas clients. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو کریکولم ہے یونیورسٹیز کا وہ ماڈرنائز کرنا پڑے گا تاکہ ہم جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو میٹ کر سکیں، اور ہم بیٹر سرو کر سکیں، جو اوورسیز کلائنٹس کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو میٹ کر سکیں۔ اسپیکنگ ٹو دا ایکسپریس ٹریبیون، وقاص غنی an ICT analyst at JS Global suggests that recent IT graduates should be provided with short courses at the state level to help them prepare for employment following graduation. یہ ایک صاحب ہیں وقاص صاحب جنہوں نے ایکسپریس ٹریبیون کو یہ بتایا ہے کہ وہ آئی ٹی گریجویٹس کو شارٹ کورسز بھی کروانے چاہیے تاکہ وہ ان کی جو امپلائمنٹ ہے وہ حاصل کرنے میں ان کو آسانی ہو سکے۔ He also emphasizes کا مطلب یہ کہ زور دینا کسی چیز پر۔ He also emphasizes the importance of collaboration. اس نے جو collaboration مطلب امپورٹنس یعنی اہمیت دی ہے، اہمیت اس نے زور دیا ہے کہ کولیبریٹ کریں ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ادر اسٹیک ہولڈرز ٹو ایڈریس دیز چیلنجز۔ The divide between academia and the industry, along with other institutional gaps in digital skills, needs to be bridged. Investments are required not only to improve skills for existing technologies, but also to develop expertise in frontier technologies like artificial intelligence, robotics, and the Internet of Things. اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو یونیورسٹیز اور انڈسٹری میں جو گیپ ہے، جو ڈویژن ہے along with other institutional gaps and digital skills needs to be bridged. یعنی جو تعلق ہے بٹوین یونیورسٹی اور انڈسٹری کا، جو اسکلس کو لے کر جو تعلق ہونا چاہیے وہ مزید اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ انویسٹمنٹس آر ریکوائرڈ ناٹ اونلی ٹو امپروو اسکلس، یعنی انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے ناٹ ٹو امپروو اسکلس فار ایگزسٹنگ ٹیکنالوجیز بٹ آلسو ٹو ڈیولپ ایکسپرٹیز in frontier technologies like artificial intelligence, robotics and the Internet of Things. تو دوستو یہ اس رپورٹ میں ہم نے کچھ انگلش لینگویج کی ووکیبلری بھی سیکھی اور یہ بھی دیکھا کہ کنسٹرکشن آف سینٹنس کس طرح ہوتی ہے اور گرامر کس طرح یوز ہوتی ہے۔ تو یہ آج کی خبر تھی 21 مئی 2023 جو کہ ایکسپریس ٹریبیون میں پرنٹ ہوئی ہے، اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ صرف 10% جو آئی ٹی گریجویٹس ہیں وہ اس وقت ان کے پاس وہ اسکلز ہیں جو مارکیٹ میں جن کی ضرورت ہے۔ تو دوستوں تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ یوزفل رہی ہوگی۔ کوئی بھی آپ کو اگر فیڈ بیک دینا ہو تو پلیز مجھے فیڈ بیک ضرور دیں ان ویڈیوز کے بارے میں، تاکہ میں ان ویڈیوز کو مزید آپ کے لیے یوزفل بنا سکوں، اور روزانہ میں انشاءاللہ ایک
نیوز پڑھیں گے اور اس کی انگلش بھی سیکھیں گے اور اس کا مطلب بھی سمجھیں گے اور ان کی جو وکیبلری ہے وہ بھی سیکھیں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ پلیز ڈو ناٹ forget ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل لرن انگلش with عرفان.